مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ اہل سنت اور ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب طلاق کا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو پھر لوگ مختلف راستے یا دروازے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کسی قسم کی کوئی ہمیں رعایت مل جائے. اہل سنت کے نزدیک جو طلاق ثلاثہ ہے اس کی اصل میں تعریف کیا ہے؟ اصل میں جو شروع میں عرض کر رہا تھا طلاق کی 3 قسمیں. اگر ہم انہی کو ایک دفعہ صحیح طرح سے جان لیں تو ہمارے لیے طلاق ثلاثہ کی طرف جانا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم اس سے رک جائیں گے اور بہت سارا معاملہ جو ہے طلاق ثلاثہ کی طرف جائے گا ہی نہیں. تو میں نے شروع میں طلاق احسن ذکر کی کہ صرف ایک طلاق، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. اب عدت میں ہے عورت، شوہر چاہے میاں بیوی دونوں چاہیں تو شوہر تو ویسے بھی عدت میں رجوع کر سکتا ہے، بیوی کی رضامندی نہ بھی ہو، لیکن عدت گزر گئی تو اب بھی ان کے پاس چانس ہے کہ اب وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے، اور نہیں تو پھر وہ عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے. عدت گزرنے کے ساتھ وہی طلاق کے احسن ایک جو تھی جو رجعی تھی وہ بائن ہو کر نکاح کو اس نے ختم کر دیا. دوسری طلاق سنت ہے. طلاق سنت یہ ہے کہ ہر ماہ ایک طلاق دی جائے، جیسے ہمارے یہاں یونین کونسل میں ایک ہر ماہ جو ہے وہ نوٹس بھیجتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ حالت طہارت میں، جس میں جو ہے وہ شوہر بیوی کے قریب نہ گیا ہو، عورت حالت طہارت میں ہو تو صرف ایک طلاق دی جائے، پھر جو ہے وہ اس کو ماہواری آئے، پھر وہ جب پاک ہو پھر اسے دوسری طلاق دی جائے. یہ طلاق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی کہ جب انہوں نے اپنی زوجہ کو حالت ماہواری میں طلاق دے دی تھی تو فرمایا کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے. اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں. اب جو پہلی طلاق ہے اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ ہے. یہ دونوں سنت. تیسری طلاق بدعت ہے، اس میں طلاق ثلاثہ بھی ہے، یہ بھی بدعت ہے، یعنی یہ خلاف سنت ہے. یہ جو طریقہ سنت ہے یعنی بدعت کی تعریف نیا کام نہیں، بدعت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے. تو یہ طلاق ثلاثہ ایک ماہ میں، ایک طہر میں 2 طلاقیں، 3 طلاقیں، یا حالت حیض میں ماہواری میں کوئی ایک طلاق دے دینا، یہ ساری کی ساری وہ بدعت میں آتی ہے. یعنی صرف طلاق بدعت 3 نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے 2 بیک وقت دے دی تو یہ بھی طلاق بدعت اور یہ گناہ ہے. دینے والا گناہگار ہوگا، البتہ اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ سے میں عرض کیے دیتا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو طلاق رجعی ہے اس کی عدت 1 ماہ ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے دیہاتوں میں اور بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 ماہ انہوں نے رجوع نہ کیا، طلاق رجعی دی اس نے، 1 ماہ رجوع نہ کیا تو 1 ماہ کے بعد آلریڈی اسے 2 طلاقیں ہو جائیں گی، پھر تیسرا ماہ رجوع نہ کیا تو آلریڈی تیسری طلاقیں ہو جائیں گی. اور بعض جگہوں پہ تو ایسی بھی شکایات آتی ہیں ہمارے دیہاتی علاقوں میں کہ کچھ لوگوں کو بٹھا کے 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں. تو یہ اس پہ تھوڑی سی آپ رہنمائی کریں. تو اس بارے میں رجعی جو ہے نا طلاق کی جو عدت ہے، حتی قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، حتی یتربصن ثلاثۃ قروء. تو ثلاثۃ قروء کا معنی ہے 3 ماہواریاں. تو 3 ماہواری عدت ہے. ایک طلاق دی، 2 دی یا 3 دی. اب 3 میں یہ ہے کہ وہ ٹوٹل نکاح ختم ہو جاتا ہے، رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے. بالکل. 1 اور 2 میں رجوع رہتا ہے، لیکن عدت جو ہے وہ 1 مہینہ نہیں ہے بلکہ 3 ماہواریاں. قانوناً 90 دن ہیں اور شرعاً جو ہے وہ 60 دن ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اس پر جو ہے وہ مفتہ بھی قول ہے احناف کے ہاں کہ جو ہے وہ کم از کم جو عدت کی مدت ہے وہ 60 دن ہے. یعنی 60 دن سے پہلے اگر کوئی عورت دعویٰ کرے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے تو یہ دعویٰ باطل ہے. یہ اختیار عورت کے پاس ہے، یعنی وہ طہر کے مطلب کہ ہمارے ہاں کم از کم ہے جو ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. پھر 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کی مدت ہے وہ کم از کم 15 دن ہے. تو 10 دن زیادہ سے زیادہ حیض کو مانے، پھر کم از کم 15 دن پاکی کے، تو 25، پھر 10 دن 35، پھر 15 دن جو ہے وہ یہ 50 اور پھر تیسرا حیض آئے گا تو 60. عورت کے قول پر ہی یعنی 60 دن کے بعد اگر عورت دعویٰ کرے تو شرعی طور پر اس کی عدت ختم ہے، لیکن قانوناً جو ہے وہ 90 دن ہے. 90 دن سے پہلے اگر وہ نکاح کرے گی تو قانون کی وہ گرفت میں آئے گی. تو یہ 1 مہینے والی عدت نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ رجعی طلاق جو ہے نا وہ 1 مہینے کے ساتھ دوسری نہیں، یعنی وہ بائن نہیں، دوسری باقی نہیں ہوتی اور دوسری کے بعد تیسری نہیں ہوتی، بلکہ یہ عدت گزرنے کے بعد وہ 1 ہی طلاق یا وہ 2 طلاقیں تھیں، دونوں رجعی تھیں یا 1 رجعی تھی، تو اس کی کیفیت بدل جائے گی. پہلے رجعی تھی یعنی رجوع والی تھی، اب وہ بائن ہو گئی ہے دوری والی، یعنی اس کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. طلاق وہی 1 رہتی ہے اگر اس نے 1 دی تھی، 2 رہتی ہیں اگر اس نے 2 دی تھی. لہٰذا وہ مزید مہینے کے بڑھنے سے وہ طلاق بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے. اگر عدت ختم ہو گئی تو بائن ہو گئی ہے اور عدت باقی ہے تو اس میں رجوع کر سکتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر کیا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ 3 طلاقیں اگٹھی دی ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کسی کی گرفت فرمائی ہو؟ اس بارے میں 2 طرح سے روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. تو آپ جلال میں جو ہے وہ آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں اور تم کتاب اللہ سے جو ہے وہ کھیل رہے ہو. تو یہ آپ کا جلال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 3 واقع ہو چکی ہیں. اگر وہ 3 واقع نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام جلال نہ فرماتے. خیر کوئی بات نہیں، ایک ہی ہوئی ہے، لیکن آپ کا جلال فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں واقع ہو چکی ہیں. اس شخص نے طلاق دینے کے سنت طریقے سے کی مخالفت کی ہے، اس لیے آپ نے جلال فرمایا. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا، ایک صحابی ہیں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجود وہ جلدی جلدی کر رہا تھا، اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسی طرح مر گیا تو یہ حضور کے طریقے پر نہیں مرے گا،
یعنی یہ حضور علیہ السلام کی سنت طریقہ نماز کو چھوڑ رہا ہے. تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے آپ جلال فرمایا. یہ نہیں کہ وہ 3 نہیں ہوئی، اگر نہ ہوتی تو آپ مطمئن اطمینان سے آپ تشریف فرما ہوتے. آپ کا جلال فرمانا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ 3 ہو چکی. اس کے علاوہ بخاری شریف میں عامر اجلانی کا ایک واقعہ موجود ہے. انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں ایک کیس حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. پہلے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لعان فرمایا. یعنی لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جب بیوی پر الزام لگائے کہ میں نے اپنی زوجہ کو فلاں آدمی کے ساتھ بدکاری کے عالم میں دیکھا ہے، تو وہ اس پر جو ہے وہ سورہ نور کی آیتیں ہیں وہ 4 قسمیں دیتا ہے، اور 5ویں دفعہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ من الکاذبین. پھر عورت کو بلایا جاتا ہے، عورت اس کے دعوے کو رد کرتی ہے اگر وہ جھوٹ اپنے آپ کو سچا سمجھتی ہے، تو وہ اس پر لگے 4 جو الزامات ہیں 4 دفعہ انکار کرتی ہے کہ یہ اس نے جو کچھ مجھ پر الزام لگایا یہ جھوٹ ہے، اور میں اگر یہ سچا ہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. اب جب یہ دونوں طرف سے ہو گیا، وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اس پر الزام لگایا اور وہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے ان کا الزام رد کیا. اب وہ عامر جلانی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں تو گویا میں آپ کی تکذیب کروں، آپ کا انکار کروں. یعنی یہ جلال میں انہوں نے قسمیہ یہ جملہ کہا، اور اسی وقت فطلقها ثلاثا، 3 طلاقیں آپ نے دے دیں. اور شارح امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا. اور یہ فقہائے شوافع کی دلیل ہے، ان کے یہاں کوئی طلاق بدعت نہیں ہے. ہمارے یہاں 3 طلاق اکٹھی دینا بدعت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، فنافذہ، آپ نے اس کو نافذ کر دیا، لہذا اس پر آپ نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دیا، کوئی ناراضگی نہیں فرمائی. لہذا ان کے ہاں فقہائے شوافع کے ہاں طلاق کا حق شوہر کا ہے، وہ 1 دے 2 دے 3 دے جس طرح دے وہ ہو جائے گی، کوئی بدعت نہیں. ناظرین، آپ بڑے خوبصورت انداز میں ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پر. نور رمضان پروگرام اور پی ایس ٹی میڈیا سیل پر احترام رمضان کے حوالہ سے جتنے احباب شامل ہو رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور سوال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سے اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب، میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے حوالہ تو دے دیا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے 3 طلاقیں وہ ہمارے نزدیک بدعہ ہیں، لیکن ان کے نزدیک بدعت نہیں ہیں. تو دیگر جو چونکہ ائمہ اربع کا حوالہ دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، باقی بھی اگر ائمہ کے بارے میں آپ بتا دیں گے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بڑی رہنمائی ہو جائے گی. جی، اس بارے میں طلاق ثلاثہ کے بارے میں ائمہ اربع بلکہ ان سے پہلے پوری امت مسلمہ بشمول صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین، ائمہ اربع کا اس پر اتفاق ہے. حتیٰ کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ آپ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر طلاق ثلاثہ تینوں واقع ہوتی ہیں، اس پر اجماع امت ہے. اب اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف جو ہے وہ ایسی بات پر ہوتا ہے جو اجماعی نہ ہو، جو اتفاقی بات نہ ہو، اس پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. جب اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اجماع ہے، حتیٰ کہ کچھ تابعین نے یا کچھ صحابہ نے ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تو انہوں نے ایک رائے رکھی لیکن بعد میں رجوع کر لیا. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام شافعی کے افضل التابعین میں سے ہیں، اور امام شافعی کے ہاں ان کی جو مرسل روایات ہیں وہ ان کے ہاں معتبر ہیں، مطلب بڑے جید عالم ہیں. تو ان کی طرف منسوب قول ہے کہ انہوں نے طلاق ثلاثہ کو ایک شمار کیا، لیکن دیگر ائمہ نے فرمایا کہ آپ نے پھر آخر میں اس موقف سے رجوع کر لیا چونکہ امت کا اس بات پر اتفاق. لہٰذا علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اب اس مسئلہ طلاق ثلاثہ سے اختلاف نہیں ہوگا، اب مخالفت ہوگی. یعنی اجماع ہے، اجماع ہو گیا تو اب اجماع سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اب اجماع کی مخالفت ہوگی. انتہائی خوبصورت جملہ بولا ہے مفتی صاحب نے کہ اب اجماع سے مخالفت ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا بلکہ مخالفت ہوگی. ایک سوال کیا جاتا ہے اور ہمارے اوپر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے 3 طلاقیں ہیں، یعنی طلاق ثلاثہ جو ہیں، یہ 3 نافذ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یعنی باقاعدہ حکومتی سطح پر یا جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ریاستی قانون ہے، قانونی سطح پر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جبکہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے یا صحابہ کرام دیگر جو ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا، اس بارے میں اگر تھوڑی سی میں ایک تمہیدی گفتگو کروں تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی بسم اللہ. اصل میں حدیث صحیح کی 2 قسمیں ہیں. ایک حدیث صحیح وہ ہے جو محدثین کے ہاں صحیح ہے، ایک حدیث صحیح وہ ہے جو مجتہد کے ہاں صحیح ہے. تو جو محدثین کے ہاں حدیث صحیح ہے، جیسے بخاری مسلم کتب صحاح میں جو حدیث صحیح ہے اسے صحیح اصطلاحی کہتے ہیں. اور جو مجتہدین کے ہاں، ائمہ مجتہدین کے ہاں جو حدیث صحیح ہوتی ہے اسے صحیح عملی کہتے ہیں کہ یہ حدیث عمل کے لیے صحیح ہے. اب جو صحیح اصطلاحی ہے جو کتب سیاستہ وغیرہ میں ہے، اس کے اندر 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، ان کا حافظہ مضبوط ہو، ان کے پاس ضبط ہو، زبانی یاد ہے تو اسی طرح اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، لکھی ہوئی ہے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو. یہ 3 یعنی جو ہے وجودی صفات ہیں. 2 چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے، ایک وہ شاذ نہ ہو اور ایک اس میں کوئی ایسی علت نہ ہو جو اس حدیث کی صحت کو خراب کر دے. یہ اب اس میں یہ نہیں ہے
کہ وہ حدیث صحیح اس کے مخالف دوسری حدیث صحیح نہ ہو. ہاں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر دو حدیثیں صحیح ہوں, جی ایک اس کو جائز کر رہی ہو, ایک اس کو ناجائز کر رہی ہو, دونوں حدیثیں صحیح ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پر رہتے ہیں مسئلہ رفع الیدین ہے, جی اس کے کرنے پر بھی روایت صحیح ہے, نہ کرنے پر بھی روایت صحیح ہے. جی تو اب یہ محدثین کے ہاں دونوں صحیح ہیں, لیکن فقہا کے ہاں ان میں سے ایک صحیح ہے. اسی لیے امام مالک, امام شافعی, امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر امام احمد وغیرہ ان سب نے یہ اتفاقی طور پر یہ قول کیا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, کہ جب حدیث صحیح ہوگی تو وہ ہمارا مذہب ہوگی. اس پر سید اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک پورا رسالہ ہے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو آپ نے اسی بات پر گفتگو فرمائی ہے کہ فقہا جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح اصطلاحی نہیں ہوتی جس میں 5 شرائط پائی جائیں, بلکہ یہ صحیح عملی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مجتہد تھے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ فقہائے خلفائے راشدین جو تھے یہ مجتہدین ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی, حضرت مولا کائنات, تو یہ سارے کے سارے فقہا تھے, یعنی مجتہدین تھے. تو اب مجتہد نے اگر کسی طلاق کو نافذ کیا, یعنی 3 کو نافذ کیا, تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونا ضروری ہے. جی اس پر سید اعلیٰ حضرت اس رسالے میں ایک جملہ فرماتے ہیں, اور یہ جملہ نقل فرماتے ہیں مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ حل و حرمت میں در حل و حرمت علم مقلد را حجت نیست, کہ حلال اور حرام میں مقلد کا, یعنی جو تقلید کر رہا ہے, کسی کو فالو کر رہا ہے, اس کا علم حجت نہیں ہے. یعنی ہم اپنے علم کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام ڈکلیئر نہیں کر سکتے. لیکن فرماتے ہیں کہ اسی حلال اور حرام میں در ظن مجتہد حجت, کہ مجتہد اگر ظن غالب کر لے کہ میرا یہ غالب گمان ہے تو وہ دلیل اور حجت ہو جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ مسئلہ صحابہ کرام کے سامنے رکھا. اس پر یہ اعتراض ہے کہ فاروق اعظم حضور کی سنت کو کیسے منسوخ کر سکتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے یا اپنے عمل سے اس کو منسوخ نہیں کیا, بلکہ آپ نے یہ معاملہ امت کے سامنے رکھا, صحابہ کرام کے سامنے رکھا, اور سب نے اس پر اتفاق کیا. جب اتفاق کیا تو یہ اجماع ہو گیا. تو اجماع سے خبر واحد کو چھوڑا جا سکتا ہے, یعنی اجماع خود ایک دلیل ہے, حجت ہے, اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں. اہل سنت اس کو دلیل اور حجت مانتے ہیں. لہٰذا تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. لہٰذا جن تک یہ بات نہیں پہنچی تھی ان تک سرکاری سطح پر یہ پہنچا دی گئی. یعنی یہ صرف کوئی سیاسی حکم نہیں تھا, بلکہ یہ ایک دینی معاملہ تھا جو پہنچا دیا گیا. چونکہ اس وقت حدیث لکھنے کا عمومی رواج نہیں تھا, ہر آدمی تک معلومات اس طرح نہیں پہنچتی تھی, اس لیے تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا, اور پھر یہ مسئلہ حضرت عمر ابن خطاب کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے, صحابہ کی شورا کا فیصلہ. ہاں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کو منسوخ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے بالکل. تو یہ اگر جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں, حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک شمار کی جاتی تھی, تو یہ اس حدیث پر کلام ہے, اس کے راویوں پر بھی کلام ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ ابن حزم نے بھی لکھا ہے کہ یہ دلیل اور حجت بننے کے قابل نہیں ہے, یہ مضطرب حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے. اور اس ضعیف حدیث کے مقابل اجماع امت ہے. اسی لیے علامہ شامی نے فرمایا کہ جب اجماع امت ہو گیا تو اب اس سے مخالفت کرنے والے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی, بلکہ اب جو اس سے اختلاف کرے گا وہ مخالف ہوگا, کیونکہ اس پر اجماع قائم ہوگا. اچھا, یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ یہ تو پاکستان میں ہے, یعنی پاکستان کے اندر فقہ حنفی زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں. پاکستان کے علاوہ جیسے ہمارے پڑوسی ملک یعنی انڈیا کے اندر ایک چند عرصہ پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا طلاق ثلاثہ پر. بنگلہ دیش ہے یا دیگر مسلم ممالک ہیں, سعودی عربیہ کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر, وہاں کیا موقف ہے؟ وہاں یعنی جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے, یا جو پاکستان میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے طلاق ثلاثہ کے حوالہ سے, کیا وہاں بھی اس طرح کے کچھ ایشو چل رہے ہیں, یا جیسے پاکستان کے اندر فقہ حنفی کے تحت کیا جاتا ہے باقی مسلم ممالک میں بھی ایسے ہی؟ دیکھیں, اس بارے میں جو فقہا نے اصول دیے ہیں وہ یہی دیے ہیں کہ علامہ شامی یہاں فرماتے ہیں کہ جب اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, نماز کا مسئلہ بھی صحابہ کرام سے تابعین سے ہم تک پہنچا ہے, لیکن اس میں اختلاف ہے رفع الیدین ہے یا نہیں, لیکن اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی اس پر اجماع ہے. یعنی اب جب اس اجماع ہے تو اب علامہ شامی اگلا جملہ لکھتے ہیں کہ جب اس بات پر اجماع ہے تو اب کسی حاکم کا فیصلہ کر دینا اس کے خلاف وہ نافذ العمل نہیں ہوگا. یعنی شرعاً اگر 3 طلاقوں کے خلاف قاضی بھی فیصلہ لکھ دے, کیونکہ قاضی کا منصب مفتی سے بڑا ہے, قاضی اپنے فیصلے میں اگر غلطی کر دے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے, لیکن یہ چونکہ اجماع کے خلاف ہے, یہ اتنی واضح اور روشن ہے کہ اگر اس کے خلاف قاضی بھی فیصلہ دے تو قاضی کا فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا. اچھا, اس میں ایک یہ جو پاکستان میں ہے مکاتب فکر تو بہت سارے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, تو کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان میں ایک مکتبہ فکر کی بات کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے یا دے دی جاتی ہے عدالتوں کے اندر, یہ کیا باقی مسالک کو نہیں سننا چاہیے؟ پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ہے, دیگر بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں, تو کیا یہ باقی جو ہمارے مسالک ہیں کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ایک جملہ فرما رہے تھے اسی موضوع پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اور طلاق
نکاح جب ہوتا ہے تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے نا، جی جی ایجاب و قبول ہوتا ہے، قانون کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگرچہ قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے، قانون نکاح پر بھی کچھ قدغن لگاتا ہے کہ 18 سال سے کم نہ ہو وغیرہ، حالانکہ شرعاً تو قانونی فیصلہ ہے، قانونی فیصلہ ہے۔ تو جب یہ نکاح جو ہے وہ شرعاً ہوا تو اس کا اختتام بھی تو شرعاً ہونا چاہیے، یعنی قانوناً اس کو یوں کر دیں کہ اس پر کوئی پابندی لگا دیں، اس طرح کی ایسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اور غالباً ایسے ہی ہے کہ طلاق نافذ، البتہ اس طرح دینے کو جرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ جرم ہے، اس طرح جو ہے وہ واپسی کا کوئی راہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس سے کے پاس ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا، تو آپ نے اس کا مسئلہ سنا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکالتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، تو تینوں دے کے آ گیا، تو طلاق دیتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرا، اب میں تیرے لیے کوئی راہ نہیں پاتا۔ اس میں کیا علماء کی کچھ بڑی ذمہ داری نہیں بنتی، جو مروجہ ہمارے دینی مدارس میں یا ہماری مسجد یا دیگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے کہ جہاں پر بالخصوص ایسے مسائل آگاہی مہم کے طور پر پبلک تک پہنچائے جائیں، چونکہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں تو بالکل ہی مسائل سے واقف نہیں ہوتی، اور جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ ہر بندہ اس وقت کسی مفتی کسی ادارے کی طرف رجوع کرتا ہے جب اس کے گھر میں یہ مسئلہ بنتا ہے۔ حالانکہ جیسے نکاح کے لیے ہاں ہم کوشش کرتے ہیں، لڑکی تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں اچھے اخلاق والی ہو، سیرت والی ہو، کردار والی ہو، تو یہ تو سارے مسائل معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ پبلکلی مختلف جگہوں پر اس طرح کی ورکشاپ کی جائے تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے ایک تو وہ کم ہو، طلاق کا ریشو کم ہو، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو شرعی بنیادوں پہ وہ طلاق دیں، جیسے احسن ہے، حسن ہے، اور اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ جائیں تاکہ اگر گنجائش بھی بنتی ہے تو کم از کم دوبارہ خاندان ٹوٹے نہ، خاندان ملے، چونکہ خاندان کو ملانے والی بات ہونی چاہیے، ٹوٹنے والی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو بالکل اس سلسلے میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور مساجد کو جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مساجد کا میں جو ممبر ہیں وہ وہاں سے یہ آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو فرقہ واریت کا ایک لہر چلی یا چلائی گئی، جیسا بھی ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ پس پش چلے گئے۔ حالانکہ جب بہار شریعت جب لکھی جا رہی تھی تو اس میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے عوام کے لیے لکھی جا رہی ہے، یعنی اگر بہار شریعت کوئی پڑھ لیتا ہے، اب اس پر لکھا ہے کہ یہ عالم بنانے والی کتاب ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ عوام کی آگاہی کے لیے یہ وہ مسائل تھے جنہیں اردو میں لکھا گیا تاکہ یہ عوام کو پڑھ کر سنائے جائیں، اور اس سے جو ہے وہ مسائل کی آگاہی جتنی ہوگی اتنی جو ہے وہ طلاق کی ریشو جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو اس بارے میں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مساجد میں بھی سیمینار ہونے چاہیے، اور شہر کی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ ایک آگاہی مہم ہونی چاہیے، لوگوں کو طلاق کے بارے میں بتائیں، طلاق ثلاثہ کے بارے میں بتائیں، اور لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ ایک غیر شرعی فیصلہ کر دیں کہ ہوتی ہی نہیں ہے، کیسے نہیں ہوتی، آپ اجماع امت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ صحابہ و اہل بیت بھی اس میں سارے شامل ہیں، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ اس حکم کی مخالفت کریں، آپ احسن طریقے سے اس مسئلے کو ڈیلیور کریں، عوام تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کے ذریعے جو ہے۔ آخری میرا سوال ہے آپ سے، آپ عوام کی رہنمائی کیجیے، طلاق کے بعد یا جو عدالتی فیصلے چلے جاتے ہیں، عدالت میں لوگ کیس لے جاتے ہیں خلا کا، چونکہ وہ بھی طلاق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، عورت کا حق تو دیا ہے دین اسلام نے، اور جو مروجہ ہمارا طریقہ ہے عدالتی، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر کوئی ہماری ماں بہن بیٹی جا کے طلاق لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے عدالت سے، تو کیا اس کا دوسری جگہ نکاح جو علماء کرام کے نزدیک ہے یہ درست ہوگا؟ اس کی بھی آگاہی بھی ہونی چاہیے، چونکہ ایک ہم عدالتی فیصلے کو چیلنج رہنمائی کر سکتے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ قاضی جو ہوتا ہے غلط کرے یا صحیح کرے فیصلہ اس کا نافذ عمل ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے۔ تو خلا کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی خلا کا، تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی۔ البتہ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو عورت بھی کسی وجہ سے وہ خلا لے سکتی ہے۔ ایک صحابیہ موجود تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو مسجد کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے میرے شوہر نے تکلیف دی ہے، لہٰذا میں اس سے خلا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس سے کیا لیا تھا، یعنی مہر، کہا ایک باغ تھا، کیا وہ باغ واپس دو گی؟ کہا جی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے وہ باغ واپس دیا اور اس کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ تو یہ خلا کا ایک طریقہ ہے کہ جو ہے وہ عورت کیس دائر کرے گی، شوہر کو بلایا جائے گا، دونوں کو سنا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ یک طرفہ جو فیصلے ہوتے ہیں کہ بعض جیسے آج کل ہوتے ہیں، اس میں کچھ قصور عدالتوں کا ہے اور کچھ قصور جو ہے وہ عوام کا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہی غلط دکھا دیا جاتا ہے، سمن تو آتا ہے وہاں سے، لیکن وہ ممکن ہے شوہر تک پہنچے ہی نہ۔ جب پہنچتا نہیں ہے تو پھر عدالت اپنی کارروائی کر کے یہ غیر حاضر ہے تو اس کو طلاق جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یا بعض دفعہ پہنچتا ہے تو یہ سستی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ہم جب تک نہیں دیں گے تو طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو بعض صورتوں میں فقہا نے یہ قاضی کو اجازت دی ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو دونوں فریقین کو وہاں جانا چاہیے اور صلح صفائی۔ ابھی ایک میں آخری بات عرض کروں گا، شاید سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ پیش ہوا یعنی کچھ دن پہلے، وہ مسئلہ میاں بیوی کے درمیان یہ تھا، الگ رہ رہے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ جج نے پوچھا تو بات یہ نکلی کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ مکان میرے نام کر دو۔ اس نے کہا بھائی کر دو، جج نے کہا میرا مکان بھی میری بیوی کا زوجہ کے نام ہے، اس میں کون سی کا بات ہے؟ اب اتنی سی بات کے لیے آپ جدا ہو رہے ہو، آپ کے بچے الگ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس قدر بھی جو ہے وہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک جو ہے وہ بہترین خوبصورت رشتہ ہے، اس کو احسن طریقے سے ہمیں نبھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، چونکہ وقت کے اندر ہی
ساری وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. کچھ سوالات جو رہتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ناظرین ہوتے ہیں، ان کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. جتنے بھی احباب شامل ہوئے ہیں، حارث بھائی گجر خان سے ہیں، نایاب خان ہیں، طلحہ ہیں، دیگر ہیں، جتنے احباب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ نے یہ پروگرام یقیناً سنا ہوگا. اس پروگرام کو پبلک تک شیئر کریں. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے عوام کی، بہت زیادہ عوام کے لیے آج کل فی زمانہ، چونکہ لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے انتہائی احسن طریقے سے آپ نے بالکل، یہ مختصر پروگرام ہے، بڑا پروگرام بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ سارا دیکھیں گے، اپنی فیملی کو سنائیں گے، اپنے دوست احباب کو سنائیں گے، اپنے بھائیوں کو سنائیں گے. جیسے مفتی صاحب نے ایک بہت احسن انداز میں آپ کو طلاق کے اسباب بتا دیے ہیں، طلاق کی وجوہات بتا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے آپ کو بہت ساری چیزوں کی رہنمائی بتا دی ہے.